السلام علیکم۔ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔ موجودہ حکومت کے جاری کردہ اعداد و شمار پر مبنی سالانہ اقتصادی جائزہ رپورٹ گزشتہ روز ہی منظر عام پر آئی اور اس نے کئی غلط فہمیاں دور کر ڈالیں۔ تمام مخالفین یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ عمران خان کے 3.5 سالہ دور اقتدار میں پاکستان کو معاشی اور اقتصادی طور پر ایک درست سمت میں گامزن کر دیا۔ تمام معاشی اشاریے مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے تھے۔ جب عمران خان نے حکومت سنبھالی تو روز اول سے ایک منصوبے کے تحت ان کو نااہل اور ناتجربہ کار ثابت کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا مہم شروع کر دی گئی، جس میں تمام سوشل، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی مدد مخالفین کو شامل تھی۔ لیکن اب اس کو قدرت کا انتقام ہی کہا جائے گا کہ محض 60 دنوں میں یہ حکومت عوام کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ اس کے ذہنی افلاس اور نااہلیت کا چوراہے کے بیچ میں پتہ چل چکا ہے۔ وزراء اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اور ان کی ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ ان لوگوں نے رخصت ہونے والی حکومت پر بے رحمانہ تنقید کی اور پٹرول، ڈیزل، گیس اور بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے عالمی رجحان پر قوم کو خوب گمراہ کیا۔ آج وہی تنقید ان کے گلے کا طوق بنی ہوئی ہے۔ روز افزوں مہنگائی نے اب تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں۔ پاکستان کے عوام چیخ اٹھے ہیں کہ اگر مہنگائی ایک عالمی مسئلہ ہی تھا تو پھر اس میں عمران خان کا کیا قصور، اور اسے نشانہ بنا کر پاکستان کو ایک گہری کھائی میں کیوں دھکیل دیا گیا۔ عمران خان نے بجلی، گیس اور پٹرول کی قیمتیں کم کر کے مہنگائی کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کی، جس کو بارودی سرنگیں بچھانے کا نام دیا گیا۔ اگر ایسا ہی تھا تو کتنا بہتر ہوتا کہ عمران خان کو کہا جاتا کہ وہ خود ہی ان بارودی سرنگوں میں سے اپنا رستہ نکالے اور چل کر دکھا دے۔ اپوزیشن کا کام تو کہیں آسان ہو جاتا کہ اگر عمران کسی ایسی ہی بارودی سرنگ سے ٹکرا کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتا۔ حالیہ اقتصادی سروے نے یہ حقیقت تو تشت بام کر ڈالی ہے کہ مخالفین کا معیشت کی تباہی کا بیانیہ مکمل طور پر گمراہ کن تھا۔ 2020-21 پاکستان کی تاریخ کے تیز ترین ترقی کرنے والے سالوں میں شمار ہوگا۔ شرح نمو 6% تک جا پہنچی اور یہ سب کے لیے ناقابل یقین تھی، اور تو اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی ایک خوشگوار حیرت میں ڈوب گئی۔ زرعی شعبے نے تو خوب رنگ جمایا۔ کسانوں تک ان کی فصلوں کی قیمت تیزی سے پہنچنا شروع ہو گئی۔ صنعتی ترقی کے ریکارڈ قائم ہوئے۔ ٹیکسٹائل کے شعبے کو بے انتہا مراعات دی گئیں۔ $5 بلین کی مقامی سرمایہ کاری ہوئی۔ بند کارخانے کھل گئے۔ فیصل آباد میں مزدور کا ملنا مشکل ہو گیا اور 3.5 سال میں 55 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوئیں۔ برآمدات $31 ارب کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں نے دل کھول کر ملک میں ترسیلات زر بھیجیں، جس سے معاشی دباؤ میں خاطر خواہ کمی ہوئی۔ 2 بڑے ڈیم اور 5 چھوٹے ڈیموں کی تعمیر 1960 کی دہائی کے بعد پہلی بار شروع کی گئی اور ان پر تیزی سے کام جاری تھا۔ فی کساں آمدنی میں قابل قدر اضافہ ہوا۔ صحت کے اشاریے بہتر ہونا شروع ہو گئے اور سیاحت یعنی ٹورزم کے شعبے میں پاکستان کی 5 درجے ترقی ہوئی۔ تو یہ کووڈ کے زمانے میں اور کرونا کی وبا کے دوران پاکستان نے حیران کن کارکردگی دکھائی اور اس انتہائی بڑے چیلنج کو ایک موقع میں بدل ڈالا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بے وسیلہ، بے سہارا اور بے زبان پاکستانیوں کو صحت کارڈ
اور احساس پروگرام کے تحت ملکی خزانوں میں حصہ دار بنا دیا، ورنہ یہ ملک تو ہمیشہ سے استحصالی طبقوں کے سامنے یرغمال بنا رہا، جو اندرون ملک اور بیرون ملک انتہائی مہنگے علاج کروا لیتے ہیں، لیکن غریب اور بے آسرا سسکیاں لے کر اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتا رہتا ہے۔ حکومت کا یہ کارنامہ پاکستان کے غربت کی چکی میں پستے ہوئے عوام کبھی بھول نہ پائیں گے۔ یہ عین ممکن تھا کہ اگر معاملات درست سمت میں چلتے رہتے تو اس سال ستمبر میں IMF کے ساتھ پروگرام کے اختتام پر پاکستان IMF کی آہنی گرفت سے نکل جاتا اور معاہدے کی تجدید کی ضرورت نہ پڑتی۔ ایکسپریس ٹرائبیون اخبار کی خبر کے مطابق IMF نے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ CPEC کے تحت چلنے والے بجلی گھروں کی چائنیز کمپنیوں کے ساتھ دوبارہ مذاکرات اور ٹیرف کے بارے میں معاہدے پر نظر ثانی کی جائے۔ اس وقت پاکستان کی پالیسیاں اور ادارے مکمل طور پر مغرب کے زیر اثر ہیں، اور حکومت نے روس سے سستے تیل کی آفر کو قبول کرنے میں سخت متعمل ہے۔ روسی سفارتی ذرائع نے پچھلے وزیر اعظم اور روس کی قیادت کے درمیان سستے تیل کے بارے میں مذاکرات ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ چینی قیادت بھی اس وقت پاکستان سے ایک فاصلہ قائم رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے $2.5 ارب کا رول اوور ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا، اور موجودہ وزیر اعظم کے دورہ چین کے بارے میں بھی چین کی حکومت کوئی بہت زیادہ پرجوش نہیں ہے۔ پاکستانی آج بہت دکھی ہیں اور رنجیدہ دل کے ساتھ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بعد از خرابی بسیار، جب پاکستان اپنی ایک درست سمت میں بڑھ رہا تھا اور پٹری پر چڑھا ہوا تھا، تو پاکستان کو اس بحران میں، گہری کھائی میں کیوں دھکیل دیا گیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال ہمیشہ ہمارے فیصلہ سازوں کا پیچھا کرتا رہے گا، اور اگر اس کا بہترین جواب یہی ہے کہ پہلے بھی تو یہی ہوتا چلا آیا ہے، تو یہ ذہنی دیوالیہ پن کے سوا اور کیا ہوگا؟ کیا ہم دائروں کا سفر جاری رکھیں گے اور پاکستان کبھی آگے نہ بڑھ پائے گا؟ لیکن اس بحران سے 2 نتائج اور بھی نکلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کے عوام یہ اچھی طرح جان گئے ہیں اور پہچان گئے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ پچھلے 74 برس کون کھیل کھیلتا رہا اور کیسے یہ گھناؤنا کھیل جاری ہوتا رہا۔ گو ذرا سی بات پر مدت کے یار آنے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ یارانے قائم رہیں گے، اور یہ یقین محکم ہے کہ ہر ادارے میں اس زیاں کا احساس جاگزین ہو رہا ہوگا۔ دوسرا نتیجہ یہ برآمد ہوا ہے کہ اس بحران نے لوگوں کے دل پھیر دیے ہیں، ان کے ذہن کلیئر ہو گئے ہیں، دھندلی تصویر صاف اور شفاف ہو گئی ہے، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کے درمیان فرق صاف ظاہر ہونے لگا ہے۔ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ کون ذاتی مفادات کی سیاست کر رہا ہے اور کون مخلص اور بے لوث آدمی ان تلاطم خیز پانیوں میں ان کا کھیون ہار بن کر ان کی کشتی کو ساحل مراد تک لے کے جانے کے لیے پوری جدوجہد کر رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے عوام اپنے دلوں میں امید کی شمع روشن کیے دور افق پر ایک امید کی کرن دیکھ رہے ہیں، اور اقبال کے الفاظ میں آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس بادے صبا ہو جائے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔